اس 5 وقت نماز کے بارے میں یہ تو وہ مجمع ہے ماشاءاللہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ نمازوں کے پابند ہیں، لیکن بار بار ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کو جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ہم ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک تو وہ کہ جیسی نماز اللہ کی شان ہو اس کا تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جتنا ہم کر سکتے تھے ہم اتنا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ میں ابھی فجر میں نے بلالیہ میں پڑھائی کچھ دن پہلے، تو کبھی کبھی کوئی مضمون اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں تو میں عرض کر لیا کرتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہم کو اللہ نے 2 چیزوں سے بنایا، ایک ہمارا جسم اور ایک ہماری روح۔ جسم کی بقا اور جسم کی بڑھوتری کے لیے اللہ تعالی نے جسمانی غذائیں رکھی، ایمان کی بقا اور ایمان کی بڑھوتری کے لیے اللہ تعالی نے روحانی غذائیں رکھی۔ جسمانی غذاؤں کا اصل مقصد کیا ہے کہ بدن میں قوت آ جاوے، بدن کی بڑھوتری اور اس کی بقا کا ذریعہ بنے۔ لیکن ہم جب بھی کوئی جسمانی غذا استعمال کرتے ہیں اگر 3-4 طرح کا سالن ہو، ہماری غذا کے کئی اجزاء ہوں، چاول ہوں، سبزی ہو، گوشت کی چند قسمیں ہوں، چٹنی ہو، فلاں ہو، تو ہم غذا استعمال کرتے وقت ہر چیز کی لذت کو الگ سے محسوس کرتے ہیں۔ واضوانہ ہوتا ہے تو جب آپ کھاتے ہیں ہر ایک کی لذت الگ الگ ہے کہ نہیں ہے، اور ہر انسان الگ الگ لذت کو کیا کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ لذت مقصود نہیں غذا میں، غذا کا اصل مقصد کیا ہے، بدن میں کیا آ جاوے، قوت آ جاوے۔ لیکن اگر ہم کو کوئی پھیکا سالن دے، واضوانہ ہے لیکن پھیکا ہے، اس میں نمک نہیں، ایک چیز کی کمی ہے، ہم بالکل اس کو پسند نہیں کریں گے۔ حالانکہ غذا کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ ہر چیز کا الگ ذائقہ۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری زبان جو ہے اس کے اندر جو قوت ہے، قوت ذائقہ، وہ موجود ہے، تو ہر چیز کی لذت کو ہم الگ الگ محسوس کرتے ہیں۔ تو جس طرح رب العالمین نے ہمارے لیے جسمانی غذائیں رکھی ہیں، اسی طرح ایمانی اور روحانی غذائیں بھی، جن میں سب سے بڑی غذا جو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ کم از کم 5 مرتبہ استعمال کرتے ہیں، جو روحانی اور ایمانی غذا نماز ہے، اس کے بھی اللہ نے الگ الگ اجزاء رکھے۔ نماز جامع العبادات ہے، الگ الگ اجزاء ہیں اس میں قیام بھی ہے، اس میں ثنا ہے، اس میں قرات ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں تسبیحات ہیں، اس میں قعدہ ہے، اس میں اتحیات ہے، اس میں سجدہ ہے۔ لیکن یہاں ہم ان اجزاء کی الگ الگ لذت کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہمارا معاملہ عموماً کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی مشین ہو، بٹن دبا دیا تو ہر پرزہ چل رہا ہے اور مشین اپنا کام کر رہی ہے، لیکن مشین کو
کچھ پتہ نہیں، اس کے کسی عضو کو، کسی پرزے کو کچھ پتہ نہیں، تو خدا نہ کرے کہیں ہماری نمازوں کا یہ حال تو نہیں۔ حالانکہ نماز عظیم روحانی غذا ہے اور عظیم اجزاء سے بنی ہوئی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نمازیں جو ہے مشین کے پرزوں کی طرح جہاں اللہ اکبر کر لیا اور اب سارا سسٹم خود بخود چل رہا ہے۔ نماز بطور عادت کے نہیں پڑھنی، بلکہ نماز بطور عبادت کے۔ کہ نماز شروع کر رہا ہے بندہ تو بٹن دبانے کی طرح نہیں، آئے کہ مجھے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، عظمت والے رب کے یہاں۔ مثالوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مان لیجئے کوئی بڑے بزرگ آئیں، مان لیجیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہم کو لگے کہ فلاں جگہ حضرت تھانوی کے مجلس ہے، ہم کو حضرت تھانوی کے مجلس میں جانا ہے۔ تو جب آپ چل رہے ہوں گے تو پہلے سے آپ کی کیفیت میں تبدیلی آئے گی، اور جب آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یا کسی اور بزرگ کی مجلس میں آئیں تو اس مجلس میں ابھی حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، آتے ہی ہم اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نازک بزرگ ہیں، تو بزرگ کی مجلس میں گئے، ابھی سنا نہیں، پہنچتے ہی فوراً ہمارے اوپر ایک اثر پڑ گیا، حالانکہ وہاں بہت سارے، ہم پیچھے کسی کونے میں، پھر بھی اثر۔ حضرت تھانوی یا کوئی اور بزرگ جب کسی مجلس میں ہوں تو وہ تو ایک عمومی مخاطب بنا رہے ہیں، کسی خاص فرد کو نہیں، یا کبھی ایک کو دیکھا کبھی، لیکن اللہ جل شانہ اما نوالہ کے سامنے جب ہم ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنی جگہ مستقل، اللہ کی شان ہی وراء الورا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کو کھڑا ہونا ہے۔ بندگی کی کلاس کو میں اس کو تعبیر کرتا ہوں، اللہ میری تعبیرات میں بے ادبی ہو تو معاف کر دے۔ جیسے آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں، تو جب کلاس میں ہوتے ہیں، کسی سبجیکٹ کے لیے جب پیریڈ لگتا ہے تو آپ طالب علم ہوتے ہیں تو سراپا طلب بنتے ہیں کہ ہمارے استاد جو تقریر کر رہے ہیں آپ پوری توجہ ادھر ہی رکھتے ہیں کہ کچھ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو ایسی جو نماز ہے، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ہم اللہ کے بندے ہر وقت ہیں، جیسے طالب علم ہر وقت ہے۔ اس وقت مدرسے کے بچے ہیں تو طلبہ ہیں، سب 24 گھنٹے طلبہ ہوتے ہیں، آپ کالجوں میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آپ طلبہ ہیں، لیکن جس وقت آپ کلاس میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی طالب علمانہ شان نمایاں ہوتی اور آپ طالب علم بن کر وہاں بیٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم رب العالمین کے بندے ہمیشہ ہیں، اس نے ہم کو بندے بنا کر ہی پیدا کیا، لیکن جو نماز ہے یہ ہمارے لیے بندگی کی کلاس ہے، بندگی کا پیریڈ لگ گیا، لیکن وہاں کلاس میں بیٹھتے ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں ہم بندگی کا پیریڈ دینے جا رہے ہیں، لیکن بے حسی کے ساتھ۔ تو نماز کے الگ الگ اجزاء ہیں۔ ہاں، ہاتھ اٹھائے ہے نہیں، یہ ہاتھ اٹھانا بھی کوئی عادت نہیں، یہ ہاتھ اٹھانا بھی عبادت ہے، بے حسی کے ساتھ نہیں،
شعور کے ساتھ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں. میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قبلہ رو ہوتے ہیں اور اپنے تمام ظاہری اعضاء کا رخ کدھر کو کرتے ہیں ہم؟ کعبے کی طرف. کعبۃ اللہ ہمارے ظاہری اعضاء کا قبلہ ہے، لیکن ہمارے اعضاء میں جو اشرف الاعضاء ہے قلب، اس کا قبلہ کعبۃ اللہ نہیں، بلکہ اس کا قبلہ کیا ہے؟ رب کعبہ، اللہ جل شانہ کی ذات عالی شان. تو جیسے ان اعضاء کا ظاہری رخ ہم نے جہت قبلہ، جہت کعبہ کی طرف کر لیا، تو اسی طرح ہم کو نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کا رخ رب کعبہ کی طرف کرنا ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے. اللہ اکبر، یعنی ہر چیز کی الگ الگ، یہ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کہنا بھی اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر دھیان دینے کہ میں کہہ رہا ہوں. پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے سراپا ادب بن کر کھڑا ہے بندہ، اور اس استحضار کے ساتھ کہ گویا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا. اگر یہ نہیں تو وہ تو یقیناً مجھے کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو پھر قیام کی لذت الگ ملے گی. پھر جو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، ہر چیز میں الگ الگ. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم، جو حدیث میں آتا ہے نا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے حمدنی عبدی. الرحمن الرحیم تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ایاک نعبد و ایاک ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو کچھ اس نے مانگا. یہ جو ایاک آپ ہی کی ہے نا، ایاک آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین آپ ہی سے. یہ آپ ہی سے کس کو ہم کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو. تو غرض ہے کہ نماز کے جو اجزاء ہیں ہر جز کی اپنی ایک الگ تاثیر ہے، الگ لذت ہے. رکوع کی الگ لذت، سجدے کی الگ لذت، تسبیح کی الگ لذت. اگرچہ لذتیں مقصود نہیں، ہم لذتوں کے لیے نماز نہیں پڑھتے. یہ جو کیفیات ہیں یہ مطلوب نہیں لیکن محمود ہے. جیسے کھانے کے اندر مزہ مطلوب نہیں، کھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ غذائیت، بدن کے اندر قوت. لیکن آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے، چاہتے ہیں کہ کھانا کیا ہو؟ مزیدار ہو، جسمانی غذا. تو ایسی روحانی غذا اس کو بھی جب ہم ٹھیک طریقے سے انجام دیں گے تو اس کا ایک اثر آئے گا.